السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، اس کی اہلیت کا معیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم دیکھیں گے وزیر اعظم پاکستان کے قانون سازی کے اختیارات، قانون سازی کے حوالے سے ان کے کیا اختیارات ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بلوں کی منظوری۔ وزیر اعظم چونکہ قومی اسمبلی میں قائد ایوان کی حیثیت رکھتا ہے، لیڈر ہوتا ہے وہ ایوان کا، ٹھیک ہے۔ تو اور قومی اسمبلی کے اندر جو پارٹی بھی اکثریت میں ہوتی ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہی وزیر اعظم ہوتا ہے، یعنی کہ اکثریتی پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اور جب کوئی بھی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے قانون بننے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس پر بحث ہوتی ہے، اس کے بعد اس پر رائے شماری کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رائے شماری میں اگر جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کی اکثریت اس بل کی حمایت کر دیتی ہے تو پھر وہ قانون بن جاتا ہے، اور اکثریت اسی کی ہوتی ہے جو کہ وزیر اعظم کی پارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قانون سازی میں وزیر اعظم کا اس طرح سے براہ راست اثر و رسوخ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پارٹی کے لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں اور وہ اسی کے مطابق ہی وزیر اعظم کی جو مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی وہ اپنی رائے دیتے ہیں کسی بھی بل کے حوالے سے۔ اور اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں وزیر اعظم کی مرضی شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے قومی اسمبلی کی تحلیل۔ اگر ملک کے سیاسی حالات ناگفتہ بہ ہو جائیں یا اس کے علاوہ کوئی ملک میں اس طرح کی صورتحال ہو جائے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو اور قومی اسمبلی کو اس کی مقررہ مدت سے پہلے برطرف کرنا پڑ جائے تو وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ صدر کو قومی اسمبلی برخاست کرنے کا مشورہ دے۔ صدر پاکستان جو ہے وہ آپ نے پیچھے بھی دیکھا تو اس کے اختیارات میں اس کی حیثیت برائے نام ہوتی ہے اور وہ تمام معاملات کے لیے وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم اس کو یہ مشورہ دیتا ہے تو صدر پاکستان قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہو تو ایسی صورت میں پھر وہ قومی اسمبلی کو برخاست نہیں کروا سکتا۔ عدم اعتماد یعنی کہ جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں ان کی میجورٹی نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کروائی ہو کہ ہم وزیر اعظم کی کارکردگی سے وزیر اعظم سے مطمئن نہیں ہیں اور ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، تو ایسی صورت میں پھر وزیر اعظم مشورہ نہیں دے سکتا۔ ادروائز جیسے نارمل حالات چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم صدر کو مشورہ دے سکتا ہے اور اس کو اگر لگے کہ ملک کی صورتحال خراب ہے تو وہ اسمبلی کو برطرف کروا سکتا ہے۔ نیکسٹ اس میں مالیاتی اختیارات۔ مالیاتی اختیارات کے حوالے سے قومی اسمبلی کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور جو مالیاتی مسودات ہوتے ہیں، مالیاتی بل جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ملک کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور حکومت کی نگرانی میں اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور اس تیاری میں وزیر اعظم کا مشورہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کو تیار کرنے کے بعد پھر اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے منظوری کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر قومی اسمبلی اس کو بجٹ کے بل کو منظور کر لیتی ہے تو اس کو سینٹ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اب قومی اسمبلی میں کون ہوتا ہے جی؟ قومی اسمبلی میں جو اکثریت ہوتی ہے وہ وزیر اعظم کی پارٹی کی ہوتی ہے، تو اس طرح سے ملک کے جو سالانہ بجٹ کی منظوری ہے اس پہ وزیر اعظم اس کی جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے امور خارجہ کے تعلقات، فارن افیئرس۔ جو باہر کے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے جو پالیسیز بنتی ہیں ان پر بھی وزیر اعظم اثر انداز ہوتا ہے۔ 2010 میں 1973 کے آئین میں کی گئی تھی 18ویں ترمیم، اور اس کے تحت وزیر اعظم خارجہ پالیسی کو مرتب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ وہ کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے، جو پوری کیبنٹ ہوتی ہے، وزیر اعظم جو منتخب ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی کابینہ کا انتخاب خود عمل میں لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو وزیر خارجہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی مرضی سے ہی خارجہ پالیسی کو طے کرے گا، ٹھیک ہے۔ وزیر خارجہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا، تو اس لیے وزیر خارجہ جو بھی پالیسی مرتب کرے گا وہ وزیر اعظم سے مشورہ کرنے کے بعد اور اس کی مرضی کے مطابق ہی کرے گا۔ تو اس طرح سے جو فارن افیئرس ہیں ان پر بھی پاکستان کا وزیر اعظم اثر انداز ہوتا ہے۔ نیکسٹ قائد ایوان، لیڈر آف ہاؤس۔ یہ بھی ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے پر وہی شخص فائز رہ سکتا ہے کہ جو کہ قومی اسمبلی میں پارٹی کا سربراہ ہو اور قائد ایوان ہو۔ جب تک اکثریت کی حمایت اس کو حاصل رہتی ہے تب تک وہ وزیر اعظم رہ سکتا ہے، جبکہ اکثریت اس کے خلاف ہو جائے تو پھر وزیر اعظم کے لیے اپنے عہدے پر رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے قوم کا نمائندہ۔
چونکہ وزیر اعظم قوم کا منتخب شدہ نمائندہ ہوتا ہے، عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے ہی ان کو منتخب کرتی ہے، تو اس لیے قوم اس کو عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک میں جب یہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی قوم کے نمائندے کی حیثیت سے ان کو جانا جاتا ہے۔ نیکسٹ اس میں عوامی فلاح و بہبود۔ وزیر اعظم عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، عوام کا لیڈر ہوتا ہے، تو اس لیے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی یہ ہمیشہ سرگرم عمل رہتا ہے، اپنی کابینہ کو بھی ایکٹیو رکھتا ہے کہ عوام کے مسائل کو زیادہ سے زیادہ حل کیا جائے، عوام کی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ترقیاتی کاموں کا اجرا بھی یہ صدر کی حمایت پر جو ہے وزیر اعظم ہی کرتا ہے۔ تو یہ تھے وزیر اعظم پاکستان کے قانون سازی کے حوالے سے اختیارات۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔